ناول میرا یہ دل اب میرا نہ رہا، رائٹر نمرا خان، ایپیسوڈ 1۔ اٹھو، جب دیکھو سوتی رہتی ہو، نجمہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے غصے سے بولی۔ وہ جو ابھی سوئی تھی ایک دم سے گھبرا کر اٹھ گئی۔ سوری چچی جان، بس آنکھ لگ گئی تھی۔ آپ کو کوئی کام ہے؟ میری بات کان کھول کر سن پریشے، تو جانتی ہے نا کل فہد سے قتل ہو گیا ہے، اور اس لڑکے کے گھر والے بہت شور شرابہ کر رہے ہیں۔ پھر کوئی بات بنی ہے، انہوں نے ہماری لڑکی مانگی ہے خون بہا میں، اور کل تیرا شام کو نکاح ہے، تیار رہیو۔ نجمہ نے اس کے سر پہ بم پھاڑا۔ پریشے سن کے ساکت ہو گئی۔ چچی جان، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ میں نہیں کر سکتی، یہ بولنا تھا۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا، وہ زمین پر جا گری۔ کیا کہا تو نے؟ نہیں کرے گی؟ اگر یہ نکاح نہ ہوا وہ میرے بچے کو جان سے مار دیں گے، اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گی، سمجھی؟ اس کو بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بچپن سے ظلم سہتی آ رہی تھی، لیکن یہ ظلم وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی زندگی برباد ہو جانی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ عرفان صاحب شور کی آواز سن کر کمرے میں آئے۔ یہ آپ کی احسان فراموش بھتیجی، ماں باپ مر گئے، پال پوس کر ہم نے بڑا کیا، اور آج جب ہمارے پہ مشکل آئی ہے تو سن نہیں رہی۔ منحوس لڑکی، اس دن کے لیے رکھا تھا ہم نے تجھے۔ وہ حقارہ سے اسے دیکھتے ہوئے غصے سے بولی۔ چچی جان، میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ چچا جان، آپ میرے ساتھ یہ سب نہیں ہونے دیں گے نا؟ پلیز آپ سمجھائیے چاچی کو، خدا کا واسطہ ہے آپ کو چچا۔ اس نے بہت امید سے اپنے چچا کے قریب آ کر ہاتھ جوڑ کر منت کی۔ بس بہت ہو گیا، تمہارا کل نکاح ہے، تیار رہنا۔ اگر کوئی بھی گڑبڑ کی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ تیار رہنا کل شام کو۔ عرفان صاحب دو ٹوک لہجے میں کہتے وہاں سے نکل گئے۔ نجمہ ایک سرد نظر ڈال کر وہاں سے نکل گئی۔ وہ صدمے سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ دل تھا کرچی کرچی ہو گیا تھا، آنسو تھے جو رک نہیں رہے تھے۔ آج اس کو بہت شدت سے رونا آیا۔ پریشے ایک 20 سال کی انتہائی معصوم لڑکی تھی۔ بچپن میں ماں باپ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اپنے چچا کے گھر میں پلی بڑی تھی، ان کا ہر ظلم سہتی آئی تھی۔ نجمہ اور عرفان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ بیٹا تو شروع سے ہی بدمعاش تھا، فہد، اور بیٹی بھی پریشے کی عمر کی تھی، سارا، جو ہمیشہ سے اس پر روب ڈالتی تھی۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ اٹھی اور الماری سے اپنے ماں باپ کی تصویر نکالی۔ مما، بابا، دیکھ لیں آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ آپ کیوں چھوڑ گئے مجھے؟ ساتھ لے جاتے مجھے بھی، اس ظالم دنیا میں اکیلا چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو کر اپنے ماں باپ کو پکار رہی تھی۔ آج وہ تکلیف میں تھی۔ بابا، آپ کی بیٹی کی قسمت بہت خراب ہے۔ میں سچ میں منحوس ہوں بابا، دیکھیں نا، کل کسی کے ہاتھ مجھے بیچا جا رہا ہے۔ آپ کی بیٹی وانی میں دی جا رہی ہے بابا۔ کیا میں اس قابل ہوں کہ خون بہا میں دی جاؤں؟ بابا، وہاں مجھے سزا کے طور پر لے کر جایا جائے گا، جو میں نے گناہ کیا ہی نہیں، مجھے اس کی سزا دی جائے گی۔ آپ کی بیٹی برباد ہو رہی ہے ماما، بابا، اپنی بیٹی کو بچا لیں اس ظالم دنیا سے۔ بابا جان، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنے بھائی کے قاتل کی بہن سے ہرگز شادی نہیں کرنے والا، آپ لوگ سمجھ لیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور غصے سے بولا۔ بیٹا، ہم کون سا اسے بہو بنا کر لا رہے ہیں؟ وانی کے طور پر آئے گی وہ یہاں۔ اس کے بھائی نے ہمارے بیٹے کو جان سے مار دیا، بس اب اس کی سزا کے لیے آ رہی ہے وہ۔ کل نکاح ہے تمہارا اس کے ساتھ، اور میں کسی چیز کی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ عثمان صاحب انتہائی سخت لہجے میں گویا ہوئے۔ لیکن بابا، بس، میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ تم اسے بیوی قبول مت کرنا، بس وہ یہاں رہے گی، تم اس کے بعد کچھ بھی کر لینا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بس نکاح کرنا ہوگا تمہیں، اپنے بھائی کا بدلہ لینا ہے تم نے۔ عثمان صاحب نے سمجھایا۔ ہاں بیٹا، دیکھو کیسے اس نے ہمارے بیٹے کو مار ڈالا، میرا معصوم بچہ، سزا تو ملنی چاہیے ان کو، میں ان کی بیٹی کو دوں گی سزا اپنے ہاتھوں سے۔ وہ غصے سے دیکھتے ہوئے بولی۔ حشام بیٹا، مان جاؤ بیٹا، کل کر لو نکاح اس کے ساتھ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس گھر میں، آمنہ بیگم بولی۔ حشام نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے ماں باپ کو دیکھا، جو اس کو قربانی کا بکرا بنا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، کر لیتا ہوں، مگر یاد رکھیے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی میری نظر میں اسے کبھی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر غصے سے بولا۔ عثمان صاحب اور آمنہ بیگم کے 3 بچے تھے۔ ایک بڑا تھا زین، جو کہ قتل ہو چکا تھا، پھر حشام تھا جو بلا کا خوبصورت 23 سال کا ایک خوبصورت لڑکا بزنس مین جو بہت کم عمر میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اس سے ایک چھوٹی بہن تھی ہانی۔ او ہیلو مہارانی، اٹھ جاؤ، پتہ ہے آج نکاح ہے، پھر بھی اتنی ڈھیٹ ہو تم۔
سارا کمرے میں آتے ہی اس پر برس پڑی۔ وہ جو ابھی آدھا گھنٹہ پہلے سوئی تھی، رات کو نیند تو آئی نہیں تھی، شدید سر درد تھا۔ اب وہ بیچاری سوئی ہوئی تھی تو اوپر سے یہ سوار ہو گئی۔ میں ابھی ہی سوئی تھی سارا آپی، وہ مدھم آواز سے گویا ہوئی۔ چپ کرو، اٹھو، جلدی نکاح ہے تمہارا اور یہاں تمہارا آرام ہی ختم نہیں ہو رہا۔ چلو، عجیب قسم کی لڑکی ہو، شکر کرو تمہاری شادی ہم کروا رہے ہیں، اوپر سے تمہارے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ توبہ ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اٹھاتے ہوئے بولی۔ آپی مجھے درد ہو رہا ہے، ہاتھ چھوڑے میرا۔ وہ درد سے روتے ہوئے بولی۔ ہیلو، ڈرامے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے، جلدی سے تیار ہو اور باہر آ کر کام کرو، اتنا کام ہے۔ اس کو غصے سے گھور کر چلی گئی۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اب تو ساری زندگی کا رونا تھا اس نے۔ مولوی صاحب نے 2 دفعہ پوچھا پریشے سے، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ یہاں ہوتی تو بولتی، وہ اپنی ہی سوچوں میں تھی۔ مولوی صاحب نے تیسری بار پوچھا۔ سارا نے پریشے کو ہلایا اور وہ واپس اس ظالم دنیا میں آئی۔ قبول ہے۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بربادی کی سیڑھیوں پر پہلا قدم رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی کا وقت آ گیا۔ مجھے کچھ لینا ہے کمرے سے، وہ اپنی چچی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاشم نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی۔ وہ اسے نظر انداز کرتی اپنے کمرے میں آ گئی اور الماری کھول کر اس میں سے ایک ڈائری اور اپنے ماں باپ کی تصویریں اٹھا کر اپنے سینے سے لگائیں۔ اس کو آج احساس ہوا تھا وہ انسانوں کے گھر نہیں، کسی جانوروں کے گھر رہ رہی ہو۔ خود کو بچانے کے لیے اس کی زندگی کے ساتھ کھیل گئے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے باہر نکل آئی۔ پتہ نہیں یہ کیسے ہو گئے میرے ساتھ، کیا کریں گے؟ مجھے ماریں گے؟ اللہ جی میں کیا کروں گی؟ ایک جہنم سے نکلی ہوں اور دوسری جہنم میں آ گئی ہوں۔ وہ اپنے سینے سے تصویریں لگا کر پورے کمرے کو دیکھنے لگی۔ وہ ایک بڑا سا خوبصورت کمرہ تھا اور ہر ایک سے ایک بڑھ کر چیز تھی وہاں۔ تم یہاں بیڈ پر کیا کر رہی ہو؟ اترو یہاں سے، سمجھی؟ اور میری بات کان کھول کر سن لو، تم یہاں وانی بن کر آئی ہو اور وانی بن کر ہی رہنا۔ اگر میری بیوی بننے کی کوشش کی تم نے تو اپنے انجام کی تم خود ذمہ دار ہوگی، اور میری چیزوں کو ہاتھ بھی مت لگانا اور کوشش کرنا میرے سامنے بھی مت آؤ۔ کمرے میں آ کر اس کا بازو دبوچے تلخ گوئی کر رہا تھا، وہ مقابل کو اپنے لفظوں سے مار رہا تھا۔ اس کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی، وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ ایک پل کو حشام اس کی آنکھوں میں کھو گیا۔ نیلی آنکھیں، میک اپ سے پاک چہرہ، چاند کا ٹکڑا تھی وہ یا ایک حسین مورت۔ حشام تو بس دیکھتا رہ گیا۔ یکدم وہ ہوش میں آیا اور سیدھا ہوا۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ صوفے پہ جا کے سو جاؤ۔ صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ غصے سے بولا۔ وہ بھی کانپتے وجود سے مرے مرے قدم اٹھاتی صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بنا آواز کے پوری رات روتی رہی تھی۔ نہ جانے کون سی گھڑی تھی جب اس کی آنکھ لگی۔ صبح کا سورج اپنے سفر پر تھا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولیں، چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ کمرے میں وہ جلدی سے اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ 15 منٹ بعد وہ نکلی۔ سنو لڑکی، نیچے بیوی جان تمہیں بلا رہی ہیں، چلو نیچے آؤ، کوئی عورت اس کے کمرے میں آتے ہوئے بولی۔ جی اچھا، یہ کہتے وہ اس کے پیچھے چل دی۔ ڈر اس کے چہرے پر واضح ہو رہا تھا۔ یہی سوچ رہی تھی اب یہ سب مل کر اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ دیکھو لڑکی، ہم نے ناشتہ تو کر لیا ہے اور اب سے یہ گھر تم سنبھالو گی۔ صفائی سے لے کر رات کے کھانے کا کام تمہارا ہے۔ اب اس خوش فہمی میں مت رہنا تم یہاں بہو کے حیثیت سے آئی ہو، تم وانی ہو، میرے بیٹے کی قاتل کی بہن ہو۔ زیادہ سر پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ کام کرو۔ کتنا کام پڑا ہے؟ وہ سرد پن سے بولی۔ پریشے سہمی سی کھڑی تھی، کسی مجرم کی طرح۔ اور ہاں، یاد رکھنا کل سے صبح جلدی اٹھنا، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جو دن تک سوتی رہو گی۔ اس کو غصے سے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ وہ ہاں میں سر ہلاتے وہاں سے کچن میں چلی گئی۔ کل صبح سے کچھ کھایا تک نہیں تھا، بھوک شدید لگی ہوئی تھی، لیکن وہ کچھ کھا نہیں سکتی تھی اجازت کے بغیر، اس لیے جلدی سے کام کرنے لگی۔ تبھی اسے کسی کی آواز سنائی دی۔ آپ پریشے ہیں نا؟ وہ لڑکی خوش دلی سے اس کے پاس آتے نرمی سے بولی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے پتا تھا، میں ہانی ہوں، حشام بھائی کی بہن ہوں، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ پریشے نے حیرت سے اسے دیکھا، کیسے محبت اور نرمی سے پیش آ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟
کیا میں آپ کو بھابھی بلا سکتی ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے بولی۔ پریشے کو کچھ سمجھ نہ آیا وہ کیا بولے کیا کرے، پھر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ارے تھینک یو بھابھی، دیکھ لیجیے گا سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی سب غصے میں ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ سب نارمل ہو جائے گا۔ مجھے پتہ ہے بھائی کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن وہ بہت اچھے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے، میں انہیں سمجھاؤں گی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے مان سے بولی۔ وہ بھی مسکرائی، اس کا بھی کوئی ہمدرد ہے یہاں۔ بس یہ سوچ کر اس کو دلی سکون ملا۔ رات کا وقت تھا، سب مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ وہ ملازموں کے ساتھ کھڑی تھی۔ بھابھی ادھر آئیں، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ ہانی نے اس کو وہاں کھڑا دیکھتے ہوئے کہا۔ تم چپ کر کے کھانا کھاؤ، زیادہ ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آمنہ بیگم نے سختی سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ لیکن ماما وہ بھی اس گھر کا حصہ ہیں، ہمارے ساتھ کھانا تو کھا سکتی ہیں، اتنا ظالم تو مت بنے۔ ہانی کو اپنے ماں کو دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا۔ چپ کر جاؤ بس، وہ دھاڑ کر بولی۔ بھائی آپ کی تو بیوی ہے نا، اتنا ظلم کیوں؟ اس کا کیا قصور ہے، اس کو سزا کیوں دے رہے ہیں آپ؟ وہ حشام کی طرف توجہ ہوئی جو مزے سے کھانے میں مصروف تھا۔ ماما جو کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے، چپ کر جاؤ، اس معاملے سے تو تم دور ہی رہو تو اچھا ہے، حشام سرد لہجے میں کہتا ہانی کو خاموش کروا گیا۔ کھانا کھا کر سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پریشے کچن میں سب سمیٹ رہی تھی، کل سے وہ بھوکی پیاسی کام کر رہی تھی، اب اس کی بھی بس ہو گئی تھی۔ سنو یہ کھانا تم اپنے اور اپنے بچوں کے لیے لیتی جاؤ۔ آمنہ بیگم ایک ملازمہ سے کہتی اس کے پاس آئی، جو جی بیبی بہت شکریہ، وہ ہاتھ میں شاپر پکڑتے وہاں سے چلی گئی۔ دیکھو لڑکی، اب کھانا تو نہیں ہے، ایسی چلی جاؤ اور صبح جلدی تشریف لے آنا، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر طنز کرتی وہاں سے چلی گئیں۔ کتنے ظالم لوگ تھے، کھانا تو بچا تھا نا، وہ بھی ملازمہ کو دے دیا، اور یہ کل سے بھوکی پیاسی تھی، کسی کو احساس تک نہ ہوا۔ وہ اپنے آنکھوں سے آنسو صاف کرتی کمرے میں آ گئی، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی صوفے پر بیٹھی۔ سامنے وہ شخص بیڈ پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ چلا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر صوفے پر دیکھا، وہ نڈھال سی صوفے پر پڑی تھی۔ تم نے کھانا کھایا؟ اس نے دیکھے بنا بولا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ میں نے پوچھا کھانا کھایا تم نے؟ اب کی آواز بلند تھی تھوڑی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ اس نے وجہ پوچھی۔ وہ کھانا ختم ہو گیا تھا، اس لیے اس نے صاف گوئی کی۔ مقابل نے ایبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ حشام بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گیا۔ کچن میں آتی اس نے دیکھا کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے۔ اس نے جلدی سے فریج سے کباب نکالے اور فرائی کرنے لگا، اور پاس پڑی بریڈ نکالی، اس کو بھی تلنے لگا۔ آج تک اس نے خود کے لیے کچن میں آ کر کچھ نہ بنایا تھا، آج وہ اپنی انچاہی بیوی کے لیے یہاں کھڑا تھا۔ ٹرے پکڑے وہ کمرے میں آیا۔ یہ لو کھا لو، خالی پیٹ نیند بھی نہیں آتی، اس کے سامنے ٹرے رکھتے گویا ہوا۔ پریشے نے حیرت سے اسے دیکھا، جو تھوڑی دیر پہلے کھانے تک کا نہیں پوچھا تھا، اور اب ٹرے اٹھائے اس کے پاس آ گیا۔ لیکن مجھے خالی پیٹ نیند آ جاتی ہے، اس نے بھی جواب دیا۔ اچھا ایک رات بھوکی سو کر دکھاؤ، پھر عقل آ جائے گی۔ مسکراتے ہوئے طنزیہ گویا ہوا۔ مجھے تو عادت ہے خالی پیٹ سونے کی، یہ سب میرے لیے نیا نہیں ہے، میں اکثر ایسے ہی بھوکی سو جاتی تھی، اب تو عادت ہو گئی ہے۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے زخمی دل سے مسکرائی۔ حشام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا تمہارے گھر والے اتنے ظالم تھے جو تم بھوکی سو جاتی تھی؟ حشام پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ باقی تھوڑی بہت مسٹیکس کے لیے سوری، کیونکہ اس میں کافی مسٹیکس تھیں، تو جو لائنس تھی وہ میں خود سے ہی بنا رہی تھی۔ اور باقی ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور لازمی کمنٹ میں بتائیں آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ اور باقی ہر چیز کے لیے بہت شکریہ۔ ہم دوبارہ اپنے چینل کو رینیو کریں گے، اور ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اب ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، بائے بائے۔